الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون. سبحان الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، یہ دیکھ لینا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کسی بھی انسان کو پتہ اور اندازہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی ٹنڈک کی کتنی چیزیں اس کے لیے چھپا کے رکھی. ایسے موقع پر اس کے کام آئیں گے کہ وہ بہت پشمردہ، ملول، غمگین، مضطرب، پریشان. عین اسی مواقع میں اللہ رب العزت ان چیزوں کو جو اللہ رب العزت نے اپنے غیب کے خزانوں میں چھپائے رکھے ہیں نکال کے اس کے سپرد فرما دیں گے. اس وقت اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل خوش ہو جائے گا، مایوسی، اضطراب اور پریشانی سب سکون میں تبدیل ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائے گا یہ آدمی. یہ فرماتے ہیں کیا ہے یہ چیز؟ جزاء بما كانوا يعملون. یہ مزدوری ہے، یہ بدلہ ہے ان کے ان اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے اللہ کی بندگی کے لیے. جو آپ نے پچھلے آیتوں میں دیکھ لیا کہ اہل ایمان کی جو نشانیاں ہیں ان میں یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تو اللہ رب العزت ان کی ان نعمتوں کو، اجر کو چھپا دیں گے اور اس دن ان کی سپرد فرما دیں گے کہ جہاں اسے ذرہ ذرہ کی ضرورت ہو. ایک نیکی معمولی سی بھی مزید وہاں نہیں کمائی جا سکے. جو کچھ یہی سے ساتھ لے کر جاتا ہے یہ انسان، یہی کچھ قیامت کے دن اس کے پاس ہوں گے. اور ویسے بھی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے خیال میں کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی میں ایک اہل ایمان تھا، ایمان کی تمام تقاضے پورا کرنے کی کوشش کرنے والا تھا، اللہ کی طرف ہمیشہ چلنے اور آگے بڑھنے والا تھا، یہ برابر ہوگا اس انسان کے ساتھ جس کو ایمان سے معمولی سی بھی کوئی نسبت نہیں تھی؟ کمن کان فاسقا. ایسا ہو جائے گا کیا؟ کبھی نہیں. لا یستوون. یہ برابر نہیں. اہل ایمان کے ساتھ سلوک ہوگا، وہی سلوک ہوگا جس کے ساتھ اس سے وعدہ کیا گیا ہے، اور اہل فسق کے ساتھ بھی سلوک ہوگا وہی جس کا اسے وعدہ دیا گیا ہے. اہل ایمان کو جنات نعیم، نعیم مقیم، اللہ کی طرف سے فضل عظیم اور بہت ساری نعمتیں ملیں گی. تو اس لیے یہ دیکھ لینا کہ جو آدمی نیکیاں کرتا ہے، اللہ کی مرضی پر چلتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلتا ہے، وہ آدمی اپنے اجر کے حوالے پر وہ پاتا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی.
دل پرسکون ہو جائے گا، وہ اس لیے کہ اہل ایمان اور اہل کفر ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ اگلے آیت میں ہم دیکھیں گے کہ پھر کیسے ہوں گے انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ